औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न वासिअन व तय्यिबा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको कुरान क्लास के चैनल अल्लामाल कुरान पर खुशामदीद। आज हम लेक्चर नंबर 7 में सूरह बकरा पढ़ेंगे और सूरह बकरा की आयत नंबर 27, 28 और 29 की तिलावत, उसका लफ्ज़ी तर्जमा, बा मुहावरा तर्जमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। चलें शुरू करते हैं आयत नंबर 27 की तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्द उलाइका हुमुल ख़ासिरून। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा, अल्लज़ीना वो लोग जो यनक़ुज़ूना तोड़ते हैं, अहदल्लाही अहद वादा, अल्लाही अल्लाह का, मिन बादी इसके बाद, मीसाक़िही इसके मजबूत करने के बाद, व यक़तऊना और वो काटते हैं या कता करते हैं, मा जो हमारा हुक्म दिया अल्लाहु अल्लाह ने, बिही इसके ज़रिए या साथ इसके, आई के युसला वो जोड़ा जाए, व युफ़सिदूना और वो फसाद करते हैं, फ़िल अर्द ज़मीन में, उलाइका यही लोग हैं, हम वही अल ख़ासिरून खसारा पाने वाले। इसका बा मुहावरा तर्जमा है कि वो लोग जो अल्लाह के साथ मजबूत अहद करने के बाद उसे तोड़ देते हैं और जिन कामों के करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है उसे वो कता करती हैं या काटते हैं और वो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। यही लोग खसारा पाने वाले या नुकसान उठाने वाले हैं। तफसीर इसकी ये है, मुख्तसर तफसीर, कि जो अहद है उसकी मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ जो मफ़हूम है वो बयान किए हैं। मसलन अल्लाह ताला की वो वसीयत जो उसने अपने हुक्म बजा लाने और नवाही से बाज रखने के लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मखलूक को की। नंबर 2 है वो अहद जो अहले किताब से तौरात में लिया गया कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद तुम्हारे लिए उनकी तस्दीक करना और उनकी नबूवत पर ईमान लाना ज़रूरी है। और नंबर 3 वो अहद अलस्त जो सल्ब आदम से निकालने के बाद तमाम ज़ुर्रियत आदम से लिया गया, यानी आदम की औलाद से लिया गया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में किया गया है। जैसे व इज़ अख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम। और अहद तोड़ने या नक्स अहद का मतलब है कि अहद की परवाह ना करना। और उसके बाद है अल ख़ासिरून, और जो हैं खसारा पाने वाले यानी नुकसान उठाने वाले। तो इसका जो मतलब है, नुकसान, जाहिर बात है कि नुकसान अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को ही होगा। अल्लाह का या इसके पैगंबरों और दाइयों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब ये है कि ज़मीन में वो फसाद फैलाते हैं। ज़ाहिर है जिन रिश्तों को मजबूत करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो तोड़ते हैं, और जो अल्लाह से पुख्ता अहद किया है, जो ये 3 आपको बताए हैं कि इससे 3 अहद मुराद हैं, उसको भी वो तोड़ते हैं। भूल जाते हैं दुनिया में आके कि हमने अल्लाह से कोई अहद किया था, और वो किताब अल्लाह पढ़ने के बावजूद, किताब अल्लाह यानी तौरात पढ़ने के बावजूद उस पर अमल नहीं करते, तो वो ज़मीन में फसाद फैला रहे हैं, वो मुफसिद हैं, और यही लोग जो हैं वो नुकसान और ख़सारा उठाएंगे। इससे अगली आयत है आयत नंबर 28। इसकी तिलावत है, कैफ़ा तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है, कैफ़ा किस तरह या क्यों कर,
تکفرون تم کفر کرتے ہو یا انکار کرتے ہو باللہ ساتھ اللہ کے، وکنتم اور تم تھے، حالانکہ تم تھے اور تم تھے امواتن مردہ، فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم وہ تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ تم کیوں کر اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو یا اس کا کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے یا کچھ بھی نہیں تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ آیت میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم نیست یعنی نہ ہونا ہے، جب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی، جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں، اور یہ برزخ کی زندگی ہے، اور برزخ کی جو زندگی ہے حیات آخرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، یعنی موت کو تم اس زندگی کا اختتام مت سمجھو، یہ اس زندگی کی شام ہے، اور اگلی جو زندگی ہے ہماری ابدی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی، اس کی وہ صبح ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 29، اس کی تلاوت ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے ہوا وہی، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہیں، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ کے، فی الارض زمین میں ہے، فی میں الارض زمین، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا، الا کی طرف، السمائی آسمان کے، فسواہن پس اس نے سیدھا کر دیا یا درست کر دیا، سبع 7 سماواتن آسمان، 7 آسمانوں کو درست کر دیا، وہوا اور وہی، بکلی ہر شیئن چیز کا، علیم علم رکھنے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اللہ تو وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے وہ پیدا کیا، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو 7 آسمان ٹھیک ٹھاک کر کے بنایا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، یعنی پہلے اللہ نے زمین بنائی، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو 7 آسمان ٹھیک ٹھاک کر کے ان کو سیٹ کر دیا اور بنا دیا۔ اور اس کا یہ ہے کہ بعض جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے کیا اس نے پہلے آسمان بنایا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی 2 دن میں، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے 7 آسمان بنایا، اور پھر دوبارہ زمین میں جو کچھ بچھایا ہمارے لیے، اس میں یہ پانی، سمندر، نہریں، درخت، پہاڑ بنائے اور اس کو کاشت کے قابل کیا تاکہ اس میں سے جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اپنا اناج اگا کر کھا سکے، اپنا رزق حاصل کر سکے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حصی وجود اور حقیقت ہے، محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد 7 ہے، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ کہ زمین بھی آسمان کی طرح ہی ہے، آسمان کی مثل ہے۔ اس سے زمین کی تعداد بھی 7 ہی معلوم ہوتی ہے، جس کی مزید تائید حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے، جس نے ظلماً
جس حدیث مبارکہ ہے جس نے ظلمن کسی کی ایک بالشت زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ استغفر اللہ۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے، لیکن سورہ نازیات میں آسمان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد بچھایا گیا۔ اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ تخلیق پہلے زمین ہی کی ہوئی ہے، اور جو اس کا بچھانا ہے اور تخلیق سے مختلف چیز ہے، اس کا بچھانا جو ہے تخلیق سے مختلف چیز ہے، یعنی پہلے اسے بنایا گیا، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اسے 7 آسمانوں میں تخلیق کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ زمین کی طرف متوجہ ہو کے اس کو بچھایا گیا، فرش کی طرح انسانوں کے لیے بچھایا گیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔